جناب چونکہ لوگوں کے پاس کام دھندہ نہیں ہوتا تو وہ ویلے ہوتے ہیں، اور جب ویلے ہوتے ہیں تو وہ جاسوسیاں کرتے ہیں، اور وہ جاسوسیاں بھی کرتے ہیں جناب انسٹاگرام اور کیا سرائیاں بھی کرتے ہیں۔ یس، اور جاسوسیوں کی بنیاد پہ اور کیا سیاریاں ہوتی ہیں، اور اس اندازوں کی بنیاد پہ وہ کسی ایک بندے کی زندگی کے اوپر ایک کمنٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس بندے کے لیے پریشانیاں بن سکتی ہیں۔ کیونکہ شفاعت ہم نے کچھ دنوں پہلے کیا بھی تو تھا، ایک سیگمنٹ کیا تھا کہ لوگوں کو فیک نیوز پھیلانے کا کتنا شوق ہوتا ہے۔ somehow ہمارے لوگوں کو بھی جناب گوسپ سننے کا بڑا شوق ہے، اس لیے وہ تمام تر خبریں جو کہ گوسپ پر مبنی ہوتی ہیں وہ آپ نوٹ کریں گے سب سے زیادہ وائرل ہوتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ آج کل کیونکہ ہمارے بڑے جو لالی ووڈ کے جو ہمارے شوبز کے جو ستارے ہیں ان کی سیپریشن کے حوالے سے بڑی خبریں جو ہیں وہ سرگرم ہے، گو کہ بڑا پرائیویٹ میٹر ہے، لیکن ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جی فریال محمود ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا جناب کہ ان کے جو ہسبینڈ دانیال راحیل ہیں ان کے ساتھ ان کی سیپریشن ہو گئی ہے کیونکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو انفالو کر دیا ہے، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تصویر نہیں لگا رہی۔ تو somehow پہ دن فریال ہیڈ ٹو اسٹیپ ان، انہوں نے کہا بھائی کہ اگر میں اپنے میاں کے ساتھ کوئی تصویر نہیں لگا رہی تو اس میں کیا مسئلہ ہے، مطلب میری مرضی ہے، تصویر نہ لگاؤں تب مسئلہ، تصویر لگا دوں تب مسئلہ۔ واٹ از رانگ وتھ پیپل شفاعت؟ مجھے نہیں سمجھ آتی لوگوں کا کیا مسئلہ ہے۔ آپ انسٹاگرام پہ ایک تصویر دیکھ کے کسی شخص کی زندگی کے بارے میں، اس کی ذاتی پرسنل سپیس کے بارے میں کیوں کمنٹ کر سکتے ہیں؟ اور کیوں اپنے شوبز کے ستاروں کو ہر وہ بندہ جو ٹی وی پہ آ رہا تھا اس کو پبلک پراپرٹی سمجھ لیتے ہیں؟ ایک عجیب و غریب سی بات ہے۔ تو خیر یہ فیک نیوز کیوں پھیلتی ہیں اور لوگوں کو اتنی کھجلی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرے، اس کے جواب جاننے کے لیے ساجد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف اداکار ہیں اور کسی حد تک سیاسی شخصیت بھی ہیں، سیاسی شخصیت بھی اور اینکر پرسن بھی ہے شفاعت، تو کسی حد تک مطلب ساری چیزیں کور کر لیتے ہیں، تو ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ تو بہت شکریہ ساجد بھائی وقت دینے کے لیے۔ ساجد بھائی پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ لوگ جو ہیں لوگوں کے ذاتی معاملات میں مداخلت کو اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں، خاص طور پہ اگر ان کا تعلق شوبز سے ہو تو لوگ انہیں اپنی پرسنل پراپرٹی سمجھ لیتے ہیں، کیا کہیے گا؟ نہیں ویل اگر آپ اس کو غور کریں گے تو پبلک پراپرٹی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اسی لیے آپ کام کرتے ہیں شفاعت، آپ جو دنیا بھر کا مذاق اڑاتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ آپ نمایاں ہوں کسی بھی وجہ سے، اور پھر لوگوں کو آپ پہ بات کرنے کا موقع ملے، اور جب سب چاہتے ہیں کہ لوگ بات کریں، اگر کوئی کسی کے اوپر بات نہ کرے تب بھی ایک عجیب سا۔ لیکن میں ساجد بھائی یہ ہرگز نہیں چاہوں گا کہ لوگ میری ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کریں، میرے کام کے حوالے سے تنقید ہر طرح کی جائز ہے۔ شفاعت میاں آپ کے میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، جس کو پیار ہوگا آپ سے وہ آپ کو ڈھونڈے گا، اور یہی ہوتا ہے ٹیلنٹ اگر آپ کے اندر ہے، اور وہ ٹیلنٹ میں اب تو بڑی تحاشا قسمیں ہیں، بات کرنے کا بھی ٹیلنٹ ہونا چاہیے جیسے آپ دونوں میں ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ اس پہ گھبرانے کی ضرورت تو ہرگز نہیں ہے، باتیں ہونی چاہیے، مگر سچ اور جھوٹ جو ہے نا اس میں ایک چیز سچ ہے اور ایک چیز جھوٹ ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی پتہ چل جاتی ہے نا۔ آپ نے بات بالکل صحیح کی، مطلب وقت جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ سب چیزیں ایکسپوز کر دیتا ہے، بٹ سم ہاؤ کیونکہ دیکھیں آپ ایک آرٹسٹ ہیں، آپ سوسائٹی کو زیادہ اچھے طریقے سے آبزرو کرتے ہیں، ہمارے یہاں لوگوں کے اندر کیوں یہ ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہمیں اچھی لگتی ہیں وہ باتیں جن میں گوسپ ہو، جن میں لوگوں کی تکلیف کے بارے میں زیادہ بات کی جا رہی ہے، جس میں سپریشن کی بات ہو، جس میں غربت کی بات ہو، جس میں کسی بھی قسم کی تکلیف کی بات ہو۔ اب ایک طرف تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اب ہم ایک گلوبل ورلڈ میں رہ رہے جہاں ہم بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ پہرے دار تھے بہت زیادہ لوگ، ہر آدمی کے پاس ایکسس نہیں تھا کہ وہ ٹیلی ویژن پہ چلا جائے، اپنی ایک ویڈیو بنائے الٹی سیدھی اور چڑھا دے یوٹیوب پہ۔ اب ہے یہ سب کچھ چیزیں موجود ہیں، تو جہاں ایک طرف تو یہ پینک لوگوں کا پھیلا ہوا ہے کہ یہ بہت زیادہ اس میں ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے لوگوں کی، نہیں ہونی چاہیے، ہمیں گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، اچھی چیز ہے۔ ٹیکنالوجی پہلے ہم جس طرح کے لوگ ہیں مطلب ٹیکنالوجی سے ہم دور بھاگتے ہیں ابھی، اور ٹیکنالوجی سے شاید ہم اتنا فائدہ نہیں اٹھا رہے جتنا ہمیں اٹھانا چاہیے۔ اب یہ کل جو انہوں نے کورونا وائرس لایا ہمارے پی ڈی ایم کے پورے شرکا نے، اگر ان کو تھوڑے سے یہ ٹیکنالوجیکلی سیوی ہوتے تو ٹی وی پہ بیٹھ کے جو مرضی کہہ لیں بھائی، آپ کیا ضرورت ہے آپ کو باہر نکل کے یہ ذلت پھیلانے کی۔ اسی طرح ہمارے اپنے جو حکومتی اہلکار ہیں وہ بھی جا کے بہت شوق ہوتا ہے انہیں وہ کرنے، ان چیزوں پہ باتیں ہونی چاہیے۔ لیکن وہ تو چلیں باتیں ہوتی ہیں، لیکن مثال کے طور پہ ایک معروف ایکٹر ہے، کچھ عرصہ پہلے اس کی شادی ہوئی، آج آپ کہتے ہیں جی اس کا جو ہے فلانے سے افیئر چل رہا ہے، وہ فلانے کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے،
تو یہ چیز اس کی ذاتی زندگی کو متاثر کر سکتا ہے. اس رجحان کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے. ہم میں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ کسی نے اگر میری, ہم سب گزرے ہوئے ہوتے ہیں ان باتوں سے, لوگ باتیں کرتے ہیں, پرسنلی بات ہو جاتی ہے, بٹ اپنے اندر اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے اور رشتوں میں اتنا کم از کم آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ان چھوٹی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی, آج کی نئی بات نہیں ہے. پرسنل چیزوں کے اوپر, پرسنل باتوں کے اوپر لوگوں کے عزتوں کو اچھالنا بہت پرانا یہ طریقہ کار ہے انسانی معاشروں کا. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. صحیح, بہت بہت شکریہ جی. ساجد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کہ عوامی رجحان کو بدلنے کی ضرورت ہے اور برسوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے, لیکن اب چونکہ زمانہ بدل رہا ہے تو لوگوں کو بھی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. ضرورت نہیں ہے لوگ جو بھی بات آپ کے مطلب انسٹاگرام پہ یا کہیں بھی آ کے لکھتے ہیں تو آپ اس پہ کان دھریں. چھوٹی سی اگر ہم بریک کی طرف جائیں گے, لیکن شفاعت دیکھیں اب میرے خیال سے کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے نا اس نے آ کے بڑی آگ بھی لگا دی ہے. ہر ایک کے بندے کے ہاتھ میں فون آ گیا ہوا ہے اور وہ بندہ اپنی تمام تر فرسٹریشن وہ کسی دوسرے کی تصویر کے نیچے گھٹیا سا کامنٹ کر کے نکالے گا اور پھر شفاعت ٹرینڈ بھی شروع ہو جاتا ہے. ایک گھٹیا کامنٹ آپ کے پکچر کے نیچے آیا تو تواتر سے گھٹیا کامنٹس آتے چلے آئیں گے, جس سے پتہ چلے گا بھائی کہ ہماری اپنی سوچ کوئی بھی نہیں ہے, ہمیں تو جو راہ دکھا دیں ہم اسی میں ہی چل پڑتے ہیں. میں ایک ماہرہ خان ایک پیج پہ ماہرہ خان کی وائرس پازیٹیو آنے کی, کورونا پازیٹیو آنے کی خبر لگی ہوئی تھی. میں نے اس کی کامنٹ پڑھا, یہ تو ہونا چاہیے فلانا ڈمکانا اور اس قسم کے, اور نیچے کو ہزاروں کامنٹس اس قسم کے ہیں. تو میرے بھائیوں خدا کا واسطہ ہے, لوگوں کو ان کی زندگی میں رہنے دیں اور خود جو ہے آپ جو ہے نا قاضی القضاء نہ بنیں, اپنے آپ کو اپنی اوقات میں رکھیں اور اپنی آزادی, اپنی شخصی آزادی جو ہے نا وہ کسی دوسرے کے اوپر مسلط نہ کریں. کسی نے بڑی کمال بات کی تھی, کیا جی, مائنڈ یور اون بزنس. مائنڈ یور اون بزنس, کیا بات ہے جناب. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.